الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین. سارے حضرات ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اگر آپ محسوس نہ کریں تو جن دوستوں نے درود شریف پڑھ لیا ہے یقیناً سب نے پڑھا ہوگا. تھوڑا اپنی بیداری کا ثبوت اس انداز سے دیں کہ جنہوں نے پڑھا ہے وہ دونوں ہاتھ کھڑے کریں. اللہ پاک قبول فرمائے. سارے ہم اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں تو ایک مرتبہ ذرا ایسے انداز میں درود شریف دوبارہ پڑھ لیں کہ ہم زمین پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، اللہ کی رحمتیں آسمان سے برسیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. انتہائی واجب الاحترام قابل ذی وقار معزز محترم سامعین حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آپ کی اس بڑی ہی خوبصورت اور پیاری تقریب جو کہ
بزم حق چار یار کے زیر اہتمام خالصتاً دین کی نسبت سے سجائی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اس محفل کے اندر دور دراز سے شرکت کرنے والے، قرب و جوار سے شرکت کرنے والے سارے حضرات کی حاضری قبول فرمائے۔ میری اطلاع کے مطابق یہ ایک شادی کا پروگرام ہے، تقریب ہے۔ کچھ لوگوں نے نکاح کے بعد مبارکیں دینی ہیں، میں آج ایڈوانس مبارکباد دے رہا ہوں دولہا صاحب کو، اگر وہ ادھر ہیں تو، اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے یہ دوست بیٹھے ہیں نا، یہ سب قابل محبت بھی ہیں اور یہ اس پروگرام کے سجانے میں شانہ بشانہ ہے۔ وقت کی قلت ہے، ورنہ میں وہ ساری باتیں کہتا جو میں کہنا چاہتا تھا۔ یہ سارے حضرات اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، جن میں مولانا اسامہ حنیف صاحب، دیگر ان کے رفقا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ مختصر سا جو بیٹھنا ہے نا، اس کو اس انداز میں قبول فرمائے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت اور بخشش کا اعلان فرما دے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے؟ بولیں، چاہتے ہیں نا؟ تو ذرا بلند آواز سے کہیں آمین۔ جزاک اللہ۔ میرے معزز سامعین، میں جب سے یہاں آ کے بیٹھا ہوں تو یہ جو کرسیوں پہ سماعت فرمانے والے حضرات بیٹھے ہیں فرنٹ پہ پنڈال میں، آپ کو دیکھ کر مجھے ایک وہ بات یاد آئی ہے جو مولانا عبدالحمید بٹو صاحب اکثر کہا کرتے تھے۔ حضرت کہا کرتے تھے کہ ایک بندہ تھا، سر سے گنجا تھا، لیکن وہ حمام پہ چلا گیا۔ ٹھیک ہے، حمام پہ گیا، جا کے حجام کو کہتا ہے کہ میرے بال کاٹنے کے کتنے پیسے لے گا؟ تو اس نے کہا کہ لوگوں سے میں لیتا ہوں 25 روپے، آپ سے لوں گا پورے 50 روپے۔ تو بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا جی میرے سے 50 کی مجھے کس چیز کی سزا ہے؟ اس نے کہا بھائی لوگوں کے تو بال کاٹنے کے میں پیسے لیتا ہوں، آپ کے سر پہ تو بال ہے کوئی نہیں، 25 روپے بال تلاش کرنے کے لوں گا اور 25 میں کاٹنے کے لوں گا۔ اب تین طرح ہو چکی ہے کیفیت مجمع کی۔ ایک اسٹیج ہے، یہ تو ماشاءاللہ ان کا جاگنا مجبوری ہے کیونکہ یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو بچے ہیں ان کا قصور بھی کوئی نہیں ہے، انہیں صبح سبق بھی سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے ایک الگ پریشانی ہے، اور آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈ میں۔ ہم آئے ہیں پنجاب سے، یہ پنجاب میں ہری پور، ہاں کے پی، یہ تو شروع ہوتا ہے ہزارہ ادھر سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے تقریباً بارڈر پنجاب اور کے پی کے کا۔ بہرحال تو اب میں آپ کے اوپر کوئی مزید ایسا ستم نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے یہ 1 گھنٹے کے بعد آپ سارے اس طرح بیٹھے ہوں جس طرح فریج کے اوپر والے خانے میں برف کے کولے پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایسا میرا جو ہے نا وہ پروگرام نہیں ہے۔ 2-4 باتیں اس تقریب کے حوالے سے ثواب کی نیت سے عرض کرتا ہوں، حاضری تو ہماری لگ گئی ہے۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیں، جو بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے نا، حج کا یا پہنچ جاتا ہے ادھر، تو سب سے پہلے اس حج کرنے والے کو، وہاں پہنچنے والے کو، حرم شریف کی طرف جانے والے کو ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ اس وقت تک لوگ یقین نہیں کرتے کہ یہ بندہ حج کرنے والا ہے، جب اس کے وجود کے اوپر احرام نظر آتا ہے نا، تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا کرنے لگا ہے۔ بولو، جیڑا بولے گا اللہ انہوں بھی کرائے گا حج۔ بولو، انہیں پھنسے حج تسی پڑھ رہے ہو،
12 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 12 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਲਸਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਗਫਰਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ? ਬਸ 2-4 ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। हाजी इहराम बन ले, सॉरी मुझे कहा गया था उर्दू में बात करें, मैं 2-4 बातें पंजाबी में कर बैठा हूं। तवज्जो, इहराम बांधे तो देखने वाला समझ जाता है कि ये हज करने बोलो जा रहा है। तो मैंने कहा परवरदिगार ये हम, भाई फैसल साहब है उनका नाम, जिनकी शादी है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अन निकाहु मिन सुन्नती मर रागिबान सुन्नती फलैसा। गोया नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो निकाह नहीं करता, निकाह से दूरी इख्तियार करता है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक। अगर स्टेज वाले, दूल्हे के दोस्त, उसके असातिज़ा, रिश्तेदार और सारा मजमा एक बार दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहे तो मैं जुमला दूं, या रसूल अल्लाह ये क्या है? हुजूर फरमाते हैं मैं कहता हूं जो निकाह नहीं करता, दूरी इख्तियार करता है, मैं कहता हूं वो हम में से, वो आसान लफ्जों में कहते हैं ना कि वो हमारा कुछ नहीं लगता। आज की इस तकरीब को कि जिसको हमने निकाह की बुनियाद बनाया है, गोया हुजूर कहते हैं तुम अच्छे काम से अपने निकाह की तैयारी कर लो। मैं ऐलान करता हूं मैंने तुम सबको अपना बना लिया है। वो कहते हैं ना कि क़यामत के दिन हम सब तलाश करेंगे। एक तो हदीस पाक है, उलमा मौजूद हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम सारी उम्मतों में से हमको, ये जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग हैं ना, इनको दूर से ही पहचान लेंगे, दूर से ही। उनके ये जो वुजू है ना, वुजू उनकी वजह से उनके आजाद चमक रहे होंगे। लेकिन ये इस्लाम है, ये दीन है, ये शरीयत मुस्तफ़ी है, ये मेरे नबी का वो दीन है, रब्बे काबा की कसम है। और ये दीन एक ऐसा दायरा है कि इसमें अगर कोई रंग का काला भी आ जाए तो अल्लाह चांद से ज्यादा बुलंद कर देता है। तो आओ 2-4 बातें आपके ज़ौक़ के मुताबिक आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। देखो कुरान क्या कहता है। इलाहुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, सुभान अल्लाह, लहरों आ रही है, ये तो हुण कितने निकलनी है। सुभान अल्लाह, मौसम बहुत ठंडा है आपका इधर, हालांकि अभी वो ठंड आई नहीं है जो होती है, लेकिन इसके बावजूद तवज्जो, इलाहुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब 1,24,000 नबी भेजे हैं, पर जैसा तुझे भेजा है, जैसी नबुव्वत तुझे अता की है, ऐसी नबुव्वत किसी और के हिस्से में नहीं आई। मैंने हरिपुर वालों आपकी तर्जमानी करते हुए साइल बनकर, अल्लाह के दर का मंगता बनकर, आजिज़ाना अंदाज में मैंने सवाल कर दिया, ऐ मेरे परवरदिगार, या अल्लाह मुझे एक बात तो बताना। ये सारे पूछ रहे हैं कि ऐ रब्बे करीम, तूने अपने मुस्तफ़ा को सिर्फ नबुव्वत सबसे आला दी है। अल्लाह फरमाते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने महबूब को जिस तरह 1,24,000 नबियों में से चुन लिया, इसी तरह मैंने अपने मुस्तफ़ा के लिए हर चीज रोजे अज़ल से अलहदा करके रख ली। और जुल्फे तो मैंने सबको दी है, पर वल्लैल सिर्फ मुस्तफ़ा को दी है।
چہرے سب کو دیے ہیں پر وضوحا صرف کملی والے کے حصے میں آیا۔ چادریں نبیوں نے اوپر اوڑھ لی پر جب چادر اور کملی میرے مصطفیٰ نے لی ہے، آمنہ کے لال نے لی ہے، عبداللہ کے در یتیم نے اوڑھی ہے، بدر الدجا نے اوڑھی ہے، تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ میرے معزز سامعین، آنا ذرا طالب علم کی طرف توجہ کر۔ میں تیری نظر، چونکہ یہاں پہ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے نعت خان، ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان اپنا اپنا حصہ ڈال کے گئے ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ بزم حق چار یار والوں کو میں اس انداز میں مبارکباد پیش کروں کہ جنہوں نے اس گئے گزرے دور میں نکاح اور شادی کی اس تقریب کے اندر انہی مہمانوں میں کہ جو خرافات سننے کے عادی ہیں، ان کو اللہ کے قرآن کے تحفے عطا کیے ہیں، نبی کے فرمان کے گفٹ عطا کیے ہیں۔ میں جب اپنے محبوب کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو کہنے والا یوں کہتا ہے، توجہ میرے معزز سامعین، کہ جناب والا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، اے رخ سار کا عالم کیا ہوگا؟ اور توجہ کرنا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخ سار کا عالم کیا ہوگا؟ اور سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ تھکے تو نہیں ہے؟ بولیں ایسے کر کے بندہ بیٹھا ہو تو اس نے تھکنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو تو نیند ہی آنی ہے نا۔ یہ فرنٹ والے جو ہے نا، یہ تو ماشاءاللہ بولتے ہیں، یہ ادھر والے بھی کوشش کریں تھوڑی سی ہمت سے، سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں جلسہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی جڑے آسی تے یہ سوتے ہیں سن، کوئی یہ نہ کہے، بلکہ سارے ذرا ایک بار ذوق سے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اب توجہ کیجئے طالب علم کی طرف۔ حضرت صاحب میں نے یہ گزارش کی ہے کہ میرے نبی کا چہرہ، میرے مصطفیٰ کا چہرہ، امام الانبیاء کا چہرہ، بدر الدجا کا چہرہ، شمس الضحیٰ کا چہرہ، وہ اتنا حسین و جمیل میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس دور کے اندر بھی بڑے بڑے ایمان والے موجود تھے، پر کسی کی نظر میرے نبی کے چہرے پہ ٹک نہیں پاتی تھی، کیونکہ یہاں تو نور کی برساتیں نظر آتی ہیں، یہاں تو تابانیاں ہی تابانیاں ہیں، یہاں تو نورانیت ہی نورانیت ہے۔ پر آنا ہری پور کے رہنے والوں، میں چند جملے اپنے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، یا اللہ صرف چہرہ چمکتا تھا، اللہ کہتے ہیں صرف چہرہ نہیں چمکتا تھا، جس جگہ پہ میرا نبی قدم رکھ دیتا تھا وہ جگہ بھی چمکدار بن جاتی تھی، جس مقام پہ امام الانبیاء کے قدم مبارک آ جاتے تھے، اگر نہیں یقین آتا تو چل ذرا مکے کی طرف چلا جا، جب تک میرے نبی کا قدم نہیں لگا مکے کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، میرے آقا نے قدم لگا دیا۔ اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا لا
اقسم بہذا البلد. مکے سے اگر قدم لگ جائے تو مکہ چمک جاتا ہے. عملی میدان میں اگر ہم حضور کے ساتھ لگ جائے تو ہم کیوں نہیں چمک سکتے؟ یہ دیکھو نا، میرے نبی کی محفل ہے. کس کی محفل ہے؟ یہ پتہ کون سی محفل ہے؟ جس کے بارے میں کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی غمزدہ گیا تشے ناکام گیا. بس میں نے تقریر چھوڑنی ہے ان قریب، لیکن میرا ذوق وہی ہے کہ سبحان اللہ میں چھوڑوں. کس میں چھوڑوں؟ سبحان اللہ کہہ دیو یار، ثواب کا کام ہے. ساڈے جو مشہور ہے وے کہ ویاہ مت جا کے صرف چوڑ کھائی دے. اج تانوں پتہ لگا سبحان اللہ بھی کہنی پیندی. کہو ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ. ویسے حضرت میرا دل کر رہا ہے کہ سب کو ادھر آگے بلا لوں اور ساری رات بٹھاؤں، کیونکہ ادھر سردی ہے، ادھر تو ماشاءاللہ بڑا بہترین ماحول بنا ہوا ہے. بھائی ساری رات بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ صحیح دسو، صحیح بیٹھ سکتے ہو؟ نہیں، میں نے پر ساری رات آپ کو بٹھانا نہیں ہے، بس حاضری ہماری لگ گئی ہے. اللہ پاک نے جب کسی کو معاف کرنا ہو نا، اللہ نے یہ کہا ہے کہ نماز تہجد بھی پڑھو، باقی بھی 5 پڑھو، لیکن وہ اپنے لیے پڑھو. جب کسی کو معاف کرنا ہو نا تو اللہ کہتے ہیں تو جتنی مرضی گناہ گار ہے، پیاسے کتے کو پانی پلانا تیرا کام ہے، تجھے معاف کرنا میرا کام ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. میرے معزز سامعین، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ میرے نبی کا چہرہ حسین ہے، چمکدار ہے. اے میرے پروردگار، یا اللہ صرف چہرہ چمکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، ذرا غور سے دیکھ یہ کون ہے؟ انہیں ام المومنین کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں تو ہیں پریشان. اب اس دور میں یہ راڈ ہیں، لائٹیں ہیں، سب کچھ ہے. اس دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو امی بڑی پریشان ہے. نبی علیہ السلام گھر آئے، عائشہ کیا ہوا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا میں نے آپ کے نا ایک کرتے مبارک کو پیبند لگانا تھا، تو کافی دیر سے تلاش کر رہی ہوں، مجھے سوئی نہیں مل رہی. اور آئندہ بھی یہی کام کیا کرو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی بھی بندہ دنیا تے سٹے لے کے نہیں آیا، ایک دن جانا ہے. لیکن وہ منظر دیکھیں کہ جب قیامت کے دن اللہ کا رسول کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ، انہوں نے ایک ایسے موقع پہ کہ جب یہ سب کچھ کر سکتے تھے، انہوں نے اس موقع پہ بھی میری سنت کو زندہ کیا ہے. میرے پاس وقت تھوڑا تھا، ورنہ میں پوری بات بیان کرتا کہ ہوا کیا تھا. نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے، ٹھیک ہے؟ حضور علیہ السلام، اور میں قربان جاؤں، میں کروڑوں بار سلام پیش کروں اس راستے کو کہ جس راستے کے اوپر چل کر میرے نبی کے گھر برات آئی. اور پتہ ہے آپ کو، پتہ ہے براتی کون تھے؟ حضرت علی نے تو سہرا باندھا ہوا تھا. براتی کون تھے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق آگے ہیں. جملہ اب دینا ہے کیونکہ پھنس گیا ہے، جملہ دینا ہے. حضرت صدیق آگے ہیں. میں نے کہا یا اللہ یہ باقی بھی تو صحابہ ہیں نا، یہ ابو بکر آگے کیوں ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ غور سے دیکھ لو. علی تو آرام سے شیرے باندھ کے کھڑا ہے، آگے یہاں بھی صدیق ہی ہے. تو جو سب سے آگے ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ بلا فصل، وہی ہوتا ہے. اب توجہ کیجئے میرے معزز سامعین، میرے محبوب علیہ السلام
آپ تشریف فرما ہیں، تشریف فرما ہیں۔ روایت میں آتا ہے میرے آقا تشریف فرما ہے، تو جو بات میں نے ابتدا میں کہی تھی، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب صرف آپ کو چہرہ والضحیٰ والا عطا نہیں کیا، میں نے تو پوری کائنات میں چن چن کے لوگ آپ کو دیے ہیں۔ لوگ کسی کو بلال کہیں گے، میں تیرے گلشن کا پھول کہوں گا، لوگ کسی کو ابو بکر کہیں گے، میں تیرے باغ کا پھول کہوں گا، لوگ عمر کہیں گے، میں تیرے گلشن کا پھول کہوں گا، لوگ عثمان کہیں گے، میں تیرے گلشن کا پھول کہوں گا، لوگ معاویہ کہیں گے، میں تیرے گلشن کا پھول کہوں گا۔ اور کہنے والا تو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ اور ابو بکر پتا چلے صحابہ والے بیٹھے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ ابو بکر کا نام آئے تو چہروں پہ مسکراہٹیں آنی چاہیے، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اے ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ میرے معزز سامعین، اللہ فرماتے ہیں او دنیا والوں، یہ میرا محبوب اس دنیا کے اندر میرا سب سے بڑا احسان بھی ہے نا، اس انداز سے احسان بھی ہے نا کہ تمہارا موقع خوشی کا ہو رہنمائی سے مان لو، موقع غمی کا ہو رہنمائی سے مان لو۔ تو جب تم نے میرے نبی کو اپنا رہنما مان لیا ہے ہر اعتبار سے، تو پھر میں اعلان کر کے کہتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وقت کی قلت تھی ورنہ بڑی باتیں کرتا، انہی لفظوں پہ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید رسول خاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ پاک تمام احباب کا دور دراز سے اس پنڈال میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب العالمین جن دوستوں نے آج ایک بڑے ہی خاص خوشی کے موقع پہ تیرے ذکر، تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے یاروں کے ذکر کی محفل سجائی ہے، رب العالمین ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اپنے دین کو دیکھتے ہوئے ہر موقع پہ اسی طرح کی دینی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایک سنت کو زندہ کرتا ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ رب العالمین ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق یہ چھوٹی سی کاوش کی ہے، تو ہمیں اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ رب العالمین یہاں پہ بڑے حضرات ہیں جن کی کاوش سے آج یہ ایک تقریب نکاح ایک دینی پروگرام کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ رب العالمین جتنے حضرات بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ ہم سب کو دین کی طرف رغبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت کا با جماعت نمازی بنا۔ یا اللہ پاک ہمیں خوشی و غمی کے موقع پہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مانگ رہے ہیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ پروردگار عالم ملک پاکستان کے اوپر خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ پاک جو ادارے اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں پروردگار ان کو استقامت عطا فرما، اس ملک کو اسلام کا بول بالا فرما۔ اس ملک میں جو لوگ مسجدوں، مدرسوں، قرآن اور
علماء کے مخالفت کرتے ہیں دین کی وجہ سے، دین دشمنی کی وجہ سے، یا اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرما۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پروردگار عالم ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مانگ رہے ہیں عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔